قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے اور اسی قرآن میں حجاب پوری شرائط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. صرف کچھ عورتوں کے لیے حجاب کی پابندی نہیں آئی ہے. ہر مسلمان عورت کے لیے حجاب کی پابندی کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنی نماز. لاجیکلی میں آپ کو حیا کا ماڈسٹی لیول کا ایک سمپل سے ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے ویسٹرن کلچر میں اکثر دیکھا ہوگا کہ بیچ وغیرہ پر وہاں کی عورتیں بہت ہی کم کپڑوں میں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کیا وہی ماڈرن عورتیں انہی نام نہاد کپڑوں میں آفس میں جا سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ آفس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. وہاں کی ماڈسٹی لیول الگ ہوتی ہے کیونکہ آفس کی ماڈسٹی یہ مین میڈ رول، انسانوں کے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں کہ وہاں آپ بے ہودہ ڈریسنگ نہیں کر سکتی. اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی کچھ رولز بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. دیر آر رولز فار پراپر ڈریسنگ. We cannot just do what we wish. مسلمان عورتیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کیسا بھی بے ہودہ ڈریس نہیں پہن سکتی. اسلام کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنی ہے، خاص طور پر تب جب اللہ کا حکم آ جائے، اور اگر اس کے بعد بھی مسلم خواتین اللہ کے رولز کو توڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کریں گی تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیے، اللہ نے جب بھی پردے کے تعلق سے قرآن میں خطاب کیا ہے یا احکام کو بیان کیا ہے تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان والیاں ایمان والوں کے تحت ہوتی ہیں. یعنی عورتیں ماتحت ہوتی ہیں مردوں کے. مین آر پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف ویمن. اگر پروٹیکٹر اینڈ مینٹینرز ہی پردے کی امپورٹنٹ کو چھوڑ دیں اور پیرنٹس اور ہسبینڈ اپنے بیوی بچوں سے کہیں کہ یہ پردہ وغیرہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اس کے استعمال سے بیکورڈ لگتے ہیں، تو پھر عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں. یعنی عورتیں تو ذمہ دار ہیں ہی، مرد حضرات بھی اس کے ذمہ دار ہیں. جب پردے کا حکم دماغ میں آئے تو آپ صرف عورتوں کو یاد نہ کریں بلکہ یاد کر لیں کہ پردے کا حکم سب سے پہلے مرد کو آیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس لیے ہم بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں اور ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردے کی پابندی کروائیں، کیونکہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورتوں کے کپڑوں سے لگایا جا سکتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو پردے کے بارے میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو واللہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ہم پر تانے ہیں، ٹونٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں بے عزت یا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. نہیں میری پیاری بہنوں، اگر آگے کھائی ہے اور آپ کو کوئی روکتا ہے کہ آگے مت جاؤ، آگے کھائی ہے، تو وہ آپ کو کون ہوا؟ خیر خواہ، ویل وشر، یا آپ کا دشمن؟ بس جیسے صحابیات نے پردے کا حکم سن کر فوراً عمل شروع کر دیا تھا، آپ بھی یہی معاملہ رکھیے. کوشش کریں کہ پردے کی پابندی ہو، بھلے آپ پردے کی جس بھی لیول پر ہو، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ صرف اسکارف لیتی ہیں تو آپ پوری کوشش کریے کہ آپ حجاب بھی لینا شروع کر دیں، اور اگر آپ حجاب لیتی ہیں مگر فیس کور نہیں کرتی تو کوشش کریے کہ فیس بھی کور ہو، اور زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی کوشش کریں مگر اس لیول سے پیچھے نہ ہٹیں. اور ہاں، خود بھی پردہ کریے اور پردے کا ایک ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو بھی پردہ کروائیے. اور مرد حضرات ذرا اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی پابندی کروائیے، ورنہ ان کی بے پردگی کا گناہ آپ کے بھی سر ہوگا. کل آپ کو روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹر کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.